نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمورا من قبله أفلا تعقلون جسے وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب الشد قابل احترام اسلامی روحانی ماہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال کانفرنس دا عنوان ہے اور علماء کرام دے خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو۔ نبی علیہ السلام دی شان، مقام، عصمت، سیرت اور صورت دے حوالے گفتگو ہو چکی۔ میں بڑے اختصار نال چند گزارشات اس آیت مبارکہ دی روشنی اندر جو خطبہ مسنونہ اندر پڑھی۔ فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون۔ اہل الحدیث کا بنیادی عقیدہ ہے کیونکہ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت کا تو سلسلہ جاری رہنا، دروس اندر، خطبات اندر۔ نماز تو بعد خطبہ جمعات کے اندر بیان جاری رہنا ہے۔ سال بعد کانفرنس کا ایک مقصد ہوتا ہے
کہ علاقے اندر ماحول اندر ہر مکتبہ آئے فکر دے لوگ کانفرنس تشریف لے آن اور انہوں نے اپنے منہج اور مسلک اور پیغام دا دعوت اور ایک فکر دیتی جائے کہ آل الحدیث مسلک کیا ہے۔ اس لئے بارے جو عوام جو غلط فہمیاں پیدا کیتیاں جاندیاں نے انہوں نے دور کرن دی کوشش کی ہے اور اہل اسلام اور اہل ایمان کو قریب کیتا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اسی مقصد کے تحت چند گزارشات عرض کروں۔ کسی بھی ساتھی دے دل وچ کوئی ابہام اشکال پیدا ہوئے تو ہر آدمی کو حق حاصل ہے کو اپنا ابہام اشکال پیش کرے، میں انشاءاللہ علمی حیثیت بساط کے مطابق جواب عرض کرنے کی کوشش کروں، لیکن کوئی غلط فہمی دل وچ لے کے نہ جائے۔ پروگرام غلط فہمیاں دور کرنے لئی ہوندا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے لئی نہیں ہوندا۔ آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ امام دا معصوم ہونا ضروری، اطاعت لئی اتباع لئی امام دا معصوم ہونا بنیادی شرط ہے۔ جس گروہ جس مکتبہ ہائے فکر دا امام معصوم نہیں سمجھو کہ اس کی دعوت اور مسلک بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں بات سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جامع ترمذی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے۔ یہ حدیث ہے، سنی ہوئی نا تو سن پا، اور یہ ایسی حدیث ہے جہدے اتنے کسی مکتبہ آئے فکر دا کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی انکار نہیں۔ حتیٰ کہ ایسی حدیث ہے جنہوں عام آدمی جٹ آدمی بھی من دے، جنہوں دارے بیٹھ کے دے ہوکے دے بیٹھے ہونا، اللہ اس لعنت تو محفوظ فرمائے۔ تو پھر اس وقت کوئی مولوی دی بات چھڑ نکلے، پھر اللہ دی پناہ جو کوئی جٹ ساڑی حالت کر دے ہوتے، پھر وہ تبصرے بڑھنا اس گل تے بھی آندن یا چھڑو ہے گل چھوڑو کوئی اور گل کرو، مولوی دی نہ کرو، اے فرقے بڑھنے حضور فرما گئے سن فرقے بڑھنے۔ یہ مطلب ہے جٹ بھی مندن کے حدیث ہے، ان پڑھ لوگ بھی مندن کے حدیث رسول یہ ہے کہ میری امت دے فرقے بڑھ جان۔ جدو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ فرقے بن جان گے اور 73 بنن گے، پھر آپ نے فرمایا 73 چو 72 جہنمی ہوں گے اور ایک گروہ معصوم عقیدے چھوئے گا، عقیدے عمل کہ وہ عمل ٹھیک ہوئے گا، اس کا عقیدہ درست ہوئے گا اور وہ جنت جائے۔ کتنے گروہ جنت کنے جانا؟ شاباش۔ لیکن میں اعتراض اس بات کہ ہر بندہ ایک گل کہندا ہے کہ یار فرقے بڑھنے حضور فرما گئے سو،
جس حدیث یہ ہے کہ فرقے بڑھنے حضور فرما گئے، اسی حدیث یہ بھی ہے کہ 73 بڑھنے، اسی حدیث یہ بھی ہے کہ 72 جنمی ہونے، اور اسی حدیث یہ کہ ایک گروہ جنتی ہونا۔